ہے کہ حسب معمول باقی تمام موضوعات کی طرح اس بارے میں بھی یہ جھوٹ اتنا پھیلا دیا گیا جو کہ زبان زدے عام ہے کہ زمین سے جانور نکلے گا اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، حالانکہ حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ لوگوں سے کلام کرے گا، انسانوں سے کلام کرے گا، جس کے بارے میں یہ پھیلا دیا گیا کہ وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، اور اس کی بنیاد قرآن کی یہی آیت ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمُ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اور جب واقع ہو گیا ان پر جو کہا گیا تھا، نکالیں گے ہم ان کا دابا زمین سے، وہ اپنے عوامل کے ذریعے ان سے کلام کرے گا، اس میں کچھ شک نہیں، الناس تھے ہماری آیات کے ساتھ نہیں یقین کرنے والے۔ ناظرین، اس آیت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ دابا لوگوں سے باتیں کرے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا باتیں کرے گا؟ یہ آج تک نہیں بتایا گیا، حالانکہ آیت میں تو بالکل واضح ہے کہ وہ جو کلام ہوگا، دابا کا کلام کیا ہوگا؟ کلام یہ ہوگا وہی جو اللہ نے کہا تھا، جس کا وہ انسان یقین نہیں کر رہے تھے، وہ ان کے سامنے ہوگا، وہ اس کا کلام ہوگا۔ ناظرین، اس آیت میں لفظ تکلمہم آیا ہے جس کا ترجمہ یہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ حقیقت کیا ہے اب بات کرتے ہیں اس پر، اور حقیقت کھول کر ہر لحاظ سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ اس کے کلام کرنے کی طرف آئیں، پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کلام ہے کیا، یعنی وہ کلام ہے کیا جو دابۃ الارض سے مشروط ہے۔ اس سوال کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت کے اگلے حصے میں ہی دے دیتے ہیں، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اس میں کچھ شک نہیں، انسان تھے ہماری آیات سے نہیں یقین کرنے والے۔ یعنی بالکل آسان الفاظ میں یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار یہ کہا کہ زمین و آسمانوں میں تمام کی تمام مخلوقات اللہ کی آیات ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد کو انسان سے چھپا کر رکھ دیا، جنہیں انسان دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، محسوس نہیں کر سکتا۔ یعنی اس کائنات میں لا تعداد مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے چھپا دی گئی تھی، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں تھا، بلکہ زمین و آسمانوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں جو کہ اللہ کی آیات ہیں، سب کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تمام کی تمام ایک وجود میں اعضاء کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جب تک یہ تمام اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں گی تو پورا وجود ٹھیک رہے گا، یعنی زمین و آسمان ٹھیک رہیں گے، ان میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، اور انسانوں سمیت تمام مخلوقات ہر طرح سے محفوظ اور سلامت رہیں گی۔ لیکن اگر کسی بھی مخلوق جو کہ اللہ کی آیت ہے کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے گا، اس میں چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، اس میں تبدیلی کی جائے گی، اس کا مقام بدلا جائے گا، تو پھر اللہ کے قائم کردہ توازن میں، میزان میں بگاڑ ہو جائے گا، جس کا نتیجہ تباہیوں کی صورت میں تمہارے سامنے آئے گا، اور پھر نقصان تمہارا اپنا ہی ہوگا۔ اس بات کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پورے قرآن میں بار بار بیان کیا، اور ناظرین پورے کے پورے قرآن کا نقطہ محور بھی یہی ہے، لیکن اس کے باوجود انسانوں نے اللہ کی آیات کا یقین نہیں کیا، یعنی کہ اس بات کا یقین نہیں کیا کہ ان کے ساتھ اگر اللہ کی آیات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے گی تو ایسا ہوگا۔ انہوں نے مانا ہی نہیں اس بات کو، اس کے اوپر یقین ہی نہیں کیا۔ انسانوں نے اس سے پہلے اللہ کی آیات کا یقین نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے اعمال سے یہی دعویٰ کیا کہ نہیں، فطرت میں چھیڑ چھاڑ کرنے، فطرت میں تبدیلیاں کرنے، یعنی اللہ کی آیات جو کہ تمام کی تمام مخلوقات ہیں، ان میں پنگے لینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین یہی بات اللہ نے کہی کہ تم اللہ کی آیات کا یقین نہیں کرتے تھے، لیکن جب دابا نکلے گا تو اس کا کلام یہی ہوگا کہ دیکھو تم یقین نہیں کرتے تھے، یعنی اس بات کو، یہ جو ابھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اس کا یقین نہیں کرتے تھے اس سے پہلے۔ جب دابا نکلے گا تو اس کا کلام یہی ہوگا کہ دیکھو تم یقین نہیں کرتے تھے نا، جب تم نے یقین نہ کیا اور اللہ کی آیات میں پنگے لیے تو وہی ہو گیا جس کا تم یقین نہیں کرتے تھے۔ ناظرین یہ تھا دابا کا کلام۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دابا کس طرح ایسا کہے گا؟ کیا جس طرح دو انسان، دو شخص آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، اس طرح سے وہ بات کرے گا، اس طرح کلام کرے گا، یا پھر کسی اور طریقے سے؟
ناظرین، ہم گزشتہ ایک ساتھ میں یہ بات بار بار کر چکے ہیں، بار بار کہہ چکے ہیں کہ عربی دنیا کی واحد ایسی زبان ہے جس کا ترجمہ کرنا ناممکن ہے، اور پھر یہ کہ عربی دنیا کی باقی زبانوں کی طرح انسانوں کی تراشیدہ چند الفاظ، محاوروں یا فکروں پر مشتمل کوئی زبان نہیں ہے، بلکہ عربی فطرت کی زبان ہے، عربی اعمال کی زبان ہے، نہ کہ زبان کے الفاظ کا نام ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق، ہوا وہ جاندار ہو یا بے جان، تمام کی تمام مخلوقات یہاں تک کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ کلام کرتا ہے، لیکن اس کی زبان عربی ہے، اور عربی وہ نہیں جسے آج عربی کا نام دیا جاتا ہے، بلکہ عربی نہ صرف فطرت کی زبان ہے بلکہ عربی اعمال کی زبان ہے۔ اور ناظرین غور کریں، محمد علیہ السلام وہ نہ تو عربی پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی عربی لکھ سکتے تھے، تو پھر کیسے ان کے ساتھ اس کائنات کی مخلوقات کلام کرتی تھیں؟ پھر کیسے ان کے اوپر اتنے اتنے بڑے راز کھلے؟ غور تو کریں۔ یعنی کہ اگر عربی اسے کہا جاتا ہے جسے آج آپ عربی کہتے ہیں، جی یہ جو لکھی اور پڑھی جاتی ہے، تو یہ تو محمد علیہ السلام کو بھی نہیں آتی تھی۔ لہذا ناظرین، عربی یہ نہیں ہے، عربی اعمال کا نام ہے، عربی پریکٹیکل کا نام ہے، عربی اعمال کی زبان ہے، عربی فطرت کی زبان ہے۔ اس لیے ناظرین اب آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ دابا کا کلام کرنا کیا ہے۔ جب آپ نے عربی کی اہمیت اور حیثیت کو سمجھ لیا تو پھر آپ کو بہت آسانی سے یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ دابا کا کلام کرنا کیا ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ مثلا آپ کو سفر کی حاجت پیش آ جاتی ہے، موسم انتہائی گرم ہے اور سفر کئی 100 کلومیٹر لمبا ہے۔ آپ کے سامنے ایک طرف لینڈ کروزر کھڑی ہے، عالی شان گاڑی، اور دوسری طرف ایک اعلی نسل کا تیز رفتار گھوڑا کھڑا ہے۔ تو ناظرین آپ سے سوال ہے کہ آپ سفر کے لیے کس کا انتخاب کریں گے؟ آپ کا فوراً جواب یہی ہوگا کہ لینڈ کروزر۔ اب اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ کیوں آپ نے گھوڑے کا انتخاب کیوں نہیں کیا، تو آپ جواب دیں گے، دیکھو اتنی شدید گرمی اور اوپر سے کئی 100 کلومیٹر لمبا راستہ، اگر گھوڑے پر جاؤں گا تو نہ صرف بہت زیادہ وقت لگے گا بلکہ رستے میں گھوڑے کی خوراک اور پانی کا خیال رکھنا پڑے گا، رستے میں گرمی سے جلس جاؤں گا، طرح طرح کے مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، تھکاوٹ سے چور ہو جاؤں گا۔ اس طرح آپ کو وہ درجنوں خامیاں گنوانا شروع کر دے گا، یعنی آپ درجنوں خامیاں گنوانا شروع کر دیں گے۔ اور اس کے برعکس آپ جب لینڈ کروزر کی بات کریں گے تو آپ اس کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیں گے کہ اس سے نہایت تیز رفتاری سے سفر ہوگا، ایئر کنڈیشنر آن رکھوں گا، گرمی کا احساس تک نہ ہوگا، انتہائی آرام دہ اور پرسکون سفر ہوگا۔ اب ناظرین ذرا غور کریں اس بات پر، آپ کو یہ کس نے کہا جو آپ نے گھوڑے کے بارے میں کہا، اور پھر اس کے برعکس جو لینڈ کروزر کے بارے میں آپ نے باتیں کی، یہ سب باتیں آپ کو کس نے بتائیں؟ ظاہر ہے گھوڑے میں جو خامیاں و خوبیاں ہیں وہ گھوڑے کے اعمال سے ہی پتہ چلے، یعنی گھوڑے نے آپ کو اپنے اعمال کی صورت میں اپنی خامیاں و خوبیاں بتائیں، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک گونگا شخص اشاروں سے یا اعمال کی صورت میں اپنی بات کسی دوسرے کو بتاتا ہے، وہ کلام کرتا ہے، بالکل اسی طرح یا ایسے ہی لینڈ کروزر نے آپ کو بتایا کہ مجھ میں یہ خوبیاں ہیں، میں اتنی تیز رفتاری سے سفر کرتی ہوں، مجھ میں گرمی کا توڑ، ایئر کنڈیشنر موجود ہے۔ اور لینڈ کروزر نے آپ کو زبان سے نہیں بلکہ جیسے ایک گونگا شخص اپنے اعمال یا اپنی مختلف حرکتوں کے ذریعے دوسروں سے کلام کرتا ہے، انہیں اپنی بات بتاتا ہے، بالکل اسی طرح لینڈ کروزر نے یا گھوڑے نے آپ سے کلام کیا۔ یہ ہے ناظرین عربی زبان اور عربی میں کسی بھی مخلوق کا کلام کرنا۔ جب آپ کسی شے میں غور کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو حاصل ہونے والا علم وہ اس مخلوق کا آپ سے کلام ہوتا ہے۔ انسانوں کا معاملہ یہ ہے، اگر ان سے پہاڑوں کو چھپا دیا جاتا، پہاڑ اللہ کے غیب میں سے ہوتے اور پھر انسانوں کو سامنے کہا جاتا کہ پہاڑ کلام کرتے ہیں،
پہاڑ بتا دیتے ہیں کہ ان میں کیا کیا موجود ہے، تو انسان یہی سمجھتے کہ جیسے ہماری زبان ہے، جیسے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی پہاڑوں کا معاملہ ہے۔ ناظرین، لیکن کیا حقیقت یہی ہوتی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، جیسے وہ شخص جو چینی زبان نہیں سمجھتا، اس کے سامنے چینی زبان میں بات کی جائے گی تو اس کے لیے اس بات کرنے والے کی حیثیت ایسے ہی ہوگی کہ جیسے کوئی گونگا اس کے سامنے کھڑا ہے، وہ اس کی بات نہیں سمجھ سکتا۔ ناظرین، بالکل ایسے ہی کائنات کی مخلوقات کا کلام وہی سمجھ سکتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پہاڑ کلام کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا موجود ہے، لیکن پہاڑوں کا کلام انسان کی طرح زبان سے نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہر کوئی ان کا کلام سمجھ سکتا ہے۔ جیسے چینی زبان میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات وہی سمجھ سکتا ہے جو چینی پر عبور رکھتا ہے، بالکل ایسے ہی پہاڑوں سے وہی کلام کر سکتا ہے جس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے، یعنی جو غور و فکر کرتا ہے۔ ہر کوئی ان کا کلام نہیں سمجھ سکتا، بلکہ پہاڑوں کا کلام وہ لوگ سمجھتے ہیں، وہ لوگ پہاڑوں کی بات سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو پہاڑوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ناظرین، دابۃ الارض نے کلام کرنا تھا کہ دیکھو اسی کا تم یقین نہیں کرتے تھے، لو آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ مطلب یہ کہ دابۃ الارض کا کلام اس کے اعمال کی صورت میں ہونا تھا، نہ کہ انسانوں کی طرح زبان سے۔ اور جب آیت میں آپ دیکھیں تو آیت میں تو یہ ہے کہ لا یوقنون، یعنی تم یقین نہیں لاتے تھے، تمہیں یقین نہیں تھا۔ اور پھر ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ یقین کرنے کے لیے یا تو اتنا علم آ جانا لازمی ہے کہ بات کا انکار کرنا ناممکن ہو جائے، یا پھر کسی شے کا آنکھوں کے سامنے آ جانا، یعنی کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اپنے کانوں سے سن لیں، یہ ہوتا ہے یقین کرنا۔ یعنی کہ جب تمہیں زبان سے یہ بتایا جاتا تھا، جب تمہیں رسولوں کے ذریعے اللہ یہ کہتا تھا، اس وقت تم اس بات کا یقین نہیں کرتے تھے، تم یہ نہیں مانتے تھے، یعنی تمہیں یقین نہیں تھا۔ لو آج تم اپنی آنکھوں سے یہ سب ہوتا ہوا دیکھ رہو۔ آج جب تم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو تو کیا آج تم انکار کر سکتے ہو؟ ظاہر ہے اب تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا، اب انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین، دابۃ الارض کا کلام اس کے اعمال کی صورت میں ہونا تھا، نہ کہ انسان کی طرح زبان سے۔ اور اس کا ذکر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بھی کر دیا۔ تکلمہم، شروع میں تے کا استعمال ہو گیا، جس کی وجہ سے معنی یہ بن جاتے ہیں کہ پیچھے موجود عوامل کے ذریعے کلام کرے گا۔ اگر لفظ کے شروع میں تے کا استعمال نہ ہوتا تو لفظ کلمہم ہوتا، جس کے معنی براہ راست کلام کرنا کے ہوتے۔ ناظرین، آیت میں یہ نقطہ انتہائی اہم ہے، اگر آپ نے اس نقطہ پر توجہ نہ دی تو آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو کر دابا کے کلام کرنے کو نہیں پہچان سکیں گے۔ اسے آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دابا جو کہ انسانوں کے اعمال سے وجود میں آیا، یہ دابا بذات خود، اس کا وجود میں آنا اور اس کی وجہ سے زمین و آسمانوں میں اللہ کی آیات کا فساد زدہ ہونا، یہ سب ہی وہ کلام ہے جس کا اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ مزید آسانی کے لیے لفظ تکلم کو سمجھ لیں۔ اگر شروع سے تے کو ہٹا دیا جائے تو یہ لفظ بن جائے گا کلمہم، جس کے معنی ہے جیسے ہم ایک دوسرے سے براہ راست کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس طرح براہ راست بات کرنا۔ اور تکلمہم یعنی شروع میں تے کا استعمال ہو جانا۔ شروع میں تے کا استعمال ہو گیا تو اس کے معنی یوں بن جائیں گے، مثال کے طور پر آپ ایک گاڑی انتہائی لاپرواہی سے چلا رہے ہیں اور آپ کی یہ حرکت ہی کلام کر رہی ہے، یعنی آپ کی یہ حرکت ہی بتا رہی ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، یعنی اس طرح گاڑی چلانے سے گاڑی خراب ہو جائے گی۔ اسے ناظرین تکلم کہا جائے گا۔ تو ناظرین غور کریں، کیا دابۃ الارض آج کلام نہیں کر رہا؟ یعنی تکلمہم موجودہ انسانوں سے کلام نہیں کر رہا اپنے عوامل کے ذریعے؟ اور بالکل وہی نہیں کہہ رہا جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ہر رسول کے ذریعے کہا۔ نہ صرف کہہ رہا ہے، کہہ نہیں رہا، بلکہ آنکھوں کے سامنے لے آیا وہ۔
اگر دابا بھی زبان سے کہتا جنہوں نے رسولوں کی بات پر یقین نہ کیا تو وہ دابا کی بات پر یقین کہاں کرتے؟ تو یہاں تو آیت میں تو بات کی گئی ہے یقین کرنے کی کہ تم تب یقین نہیں کرتے تھے، لو آج تمہیں یقین ہو گیا نا. یعنی کہ اس وقت تو تمہیں صرف زبان سے کہا جاتا تھا، تم نے نہیں مانا، تمہیں یقین نہیں، آج تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو نا، اب کیسے جھٹلا سکتے ہو، اب کیسے انکار کر سکتے ہو؟